بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 9واں پارہ پونا ہو گیا، جس میں سورہ اعراف مکمل پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت قبول اور منظور فرماوے، اور یہ قرآن پاک کا پہلا سجدہ بھی آج کی تراویح میں آ گیا الحمدللہ۔ سورہ اعراف جو ہے یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے کافی سارے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے الف لام میم صاد نازل فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر بہت ساری صورتوں کے شروع میں حرف ہیں، جیسے الف لام میم ہے سورہ بقرہ کے شروع میں، ایسے سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ہے الف لام میم، ایسے ہی سورہ مریم کے شروع میں ہے کاف ہا یا عین صاد، ایسے ہی سورہ اعراف کے شروع میں ہے الف لام میم صاد۔ تو ان حروف کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ کوئی روایت یا حدیث منقول نہیں ہے، لہذا اس موقع پر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ انسان کے علم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو حقیقت میں اس کے علم میں نہ ہو، تاکہ اس کو اپنی عاجزی کا اور انکساری کا اظہار ہو اس کے سامنے، اس کو پتہ چلے کہ بھائی میں اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اتنا نہیں ہوں کہ میں ہر چیز کو سمجھ لوں۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر بہت سارے مواقع ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بہت واضح نہیں فرمایا، اور اس سلسلے میں مفسرین سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جیسا کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ رب ذوالجلال آپ کی ذات پاک ہے، آپ جو جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ تو ایسے یہ بھی ہے الف لام میم صاد۔ ہاں البتہ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کچھ وضاحت منقول ہے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو صورتوں کے شروع میں جو حروف ہیں، جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کے اسماء سے بھی تعبیر کیا گیا، اس میں اعظم بھی کہا گیا، اور کہا گیا کہ دعاؤں کے شروع میں ان کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور صرف ان حروف کو ایک ساتھ پڑھ لینا، جیسے الف لام میم جو سورہ بقرہ کے شروع میں، سورہ آل عمران کے شروع میں، جیسے سورہ اعراف کے شروع میں، تو پورے قرآن پاک میں جتنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں ان تمام حروف کو ایک ساتھ پڑھ لینا، تو یہ بھی کیا ہے کہ دعا کی قبولیت کی علامت بن جاتی ہے۔ تو بہرحال تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اور وہ ابلیس کا اللہ رب العزت نے جو حکم دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری ایک صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے کیا کرو، سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جیسا پہلے پارے میں تذکرہ فرمایا، الگ انداز سے 8ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ پاک نے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تیرے کو کس چیز نے اللہ رب العزت کا حکم ماننے سے روکا، کہ بھائی تو اللہ کا، ابلیس تو جو فرشتوں کی صف میں شمار ہوتا تھا نا، ابلیس تو بڑا فرما بردار تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تو اللہ پاک نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھ کو ہمارا حکم ماننے سے روک دیا، کیا چیز آڑے آ گئی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ کہ جس کے سامنے آپ نے سجدے کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ ہے، تو انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ دلیل کیا ہے اس سے بہتر ہونے کی؟ کہتا ہے خلقتنی من نار، کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وہ خلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آگ جو ہے اس کا شعلہ اوپر کو اٹھتا ہے، اور ریت کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بالکل نیچے چلی جائے گی، اڑ جائے گی، اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ تو میں گویا کہ اس کے مقابلے میں کیا ہوا، بہتر ہو۔ اس نے اپنی عقل کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے سامنے حجت بازی کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال فاہبط فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ یہاں سے،
کہ تم نے ہمارا حکم نہیں مانا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے؟ مردود ہو گئے۔ اور ایسے مردود ہو گئے، ایسے مردود ہو گئے کہ جب جب قرآن پاک پڑھا جائے گا تو قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے مستقل آیت نازل فرمایا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے نبی جی آپ جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، کیونکہ شیطان نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس کی سزا تو اس کو ایسی ہی ملنی تھی۔ تو ایمان والوں کے لیے جگہ جگہ اللہ رب العزت نے شیطان سے پناہ کا حکم دیا کہ بھائی شیطان سے پناہ مانگو۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے بھائی برا خواب دیکھو تو شیطان سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھو۔ کہ کتے وغیرہ بھونکے، گدھا ہے، کتا ہے، تکلیف دینے والے جو جانور ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز تو فوراً کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سیکھیے، کتابوں میں یہ بات بتلائی گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس کو مردود کرا دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ اسی آیت کے اندر اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، کہ آپ مجھے اپنے دربار سے نکال تو رہے ہو لیکن جس کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے مجھے اس کو بھٹکانے اور بہکانے کا موقع دیجیے، مہلت دیجیے۔ انذرنی الی یوم یبعثون، جس دن مردوں کو اٹھایا جائے گا یعنی قیامت کا دن ہوگا، قیامت تک آپ مجھے آدم کو اور اس کی اولاد کو بھٹکانے کا اور ان کو بہلانے پھسلانے کا آپ مجھے کیا دیجئے؟ موقع دیجئے، مہلت دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا انک من المنظرین، جاؤ تم کو موقع دیا۔ قال فبما اغویتنی، کہنے لگا کہ میں ان کو اغوا کر لوں گا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، ان کے سیدھے راستے میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، ان کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے۔ یعنی کہنے لگا شیطان کہ میں ہر طرف سے آدم کو اور آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، آپ سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور زیادہ تر آپ کے بندے کیا بن جائیں گے؟ ناشکرے بن جائیں گے، کہ وہ شکر گزار نہیں ہوئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اخرج منہا مذموما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی تیرے راستے پر چل کر آئے گا ہم ایسے لوگوں سے جہنم کو کیا کر دیں گے؟ بھر دیں گے۔ بہرحال پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ماں حوا کا ایک مستقل قصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے قوم ہود کا بھی تذکرہ فرمایا، قوم شعیب کا تذکرہ فرمایا، اور قوم نوح کی طرف اللہ رب العزت نے کچھ اشارے فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جو 9ویں پارے میں شروع ہوتا ہے۔ 9ویں پارے میں سمجھو قریباً دوسرے رکوع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تبصرہ اللہ رب العزت نے شروع فرمایا۔ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حجت کی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو آپ اللہ کے پاس سے جا کر کوئی دستاویز لے کر آؤ کہ ہم اس کو مان لے گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت کوئی کتاب نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ جب تک ہو، جب تک آپ کا حکم ہم مانتے رہیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد کوئی دستاویز یا کوئی کتاب تو ہونی چاہیے نا، کہ آپ کی غیر موجودگی کے اندر یا آپ کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کو فالو کریں گے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے نا، تو ایسے ان کی قوم نے یہ مطالبہ کیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ یا اللہ آپ مجھے بھی قانون اور دستاویز گویا کہ آپ عطا فرمائیے، کتاب عطا فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ ہم عن قریب تم کو بلائیں گے۔ تو اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ رب العزت فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، پہلے اللہ رب العزت نے کہا کہ 30 رات کے لیے ہم آپ کو بلائیں گے، لیکن بعد میں وہاں جانے کے بعد اتممناہا بعشر، ہم نے 10 راتیں اور بڑھا دی، تو کل ملا کر فتم میقات ربہ 40 لیلہ، 40 راتوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر قیام پذیر رہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ان کو وحی اور جو کتاب ان کو دی گئی تھی وہ 40 رات تک وہاں اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو عطا ہوتا رہا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ سفر طے ہو گیا کہ بھئی کوہ طور پر جانا ہے 40 راتوں کے لیے،
تو اپنے بھائی حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے جو بھائی تھے وہ ماں شریک بھائی تھے، یعنی والد دونوں کے الگ تھے لیکن ماں دونوں کی ایک تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام ان کے جو بھائی تھے ان سے انہوں نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں یہ قوم کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور ان کو ہدایت کے راستے پر چلاتے رہنا ہے، ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہی والے راستے پر چلے جائے۔ تو یہ فرمایا کہ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ ہارون، اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، کہ میرے بعد میری قوم کے اندر تم ذمہ دار رہو گے، واصلح ان کے ساتھ کون سا اصلاح اور تربیت کا سلسلہ شروع رکھنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، فساد والا راستہ یہ نہ اپنانے پاوے۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کے لیے، تو وہاں جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، کوہ طور پر جب پہنچے اللہ رب العزت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے درخواست کی، کیا درخواست؟ قال ربی ارنی، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، آپ اپنی ذات کو مجھے دکھلائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی، کس سے؟ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے، ارنی انظر الیک، آپ مجھے اپنی ذات کو دکھلائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، کہ آپ مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، حالانکہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ آپ میری ذات کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہاں ولیکن انظر الی الجبل، لیکن کوہ طور کی طرف اشارہ کرایا گیا، کہا کہ یہ پہاڑ کی طرف تم دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ آپ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، آپ کو ایک تجلی نظر آئے گی، فسوف ترانی، وہ جو تجلی ہے وہ سمجھو کہ وہ میں ہوں، ایک تجلی آپ کو نظر آئے گی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس مقام پر اللہ رب العزت نے ان کو کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا، جیسے کھڑے ہوئے تو جیسے اللہ رب العزت کی تجلی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایسا جھٹکا کھا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور گویا کہ ایک بجلی سی کڑک ان کے اوپر طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، جب ان کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگے سبحانک رب ذوالجلال، آپ کی ذات تو پاک ہے، بلند و بالا ہے، تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں نے آپ سے جو یہ درخواست کی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے تبت الیک وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا آپ کا فرما بردار ہوں، مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت فرمائی۔ اب اللہ رب العزت کیا فرما رہا حضرت موسیٰ سے؟ قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالتی، ان تمام لوگوں کے اندر ہم نے آپ کو رسول بنایا، رسول کے لیے ہم نے آپ کا کیا کیا؟ انتخاب کیا، وہ بھی کلامی، اور ہم سے گفتگو کے لیے ہم نے آپ کا انتخاب کیا، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو اب آپ کے پروردگار کی جانب سے جو بھی آپ کو مل رہا ہے، یعنی جو کتاب کی شکل میں، تورات کی شکل میں، آپ اس کو لیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے رہیے۔ کس میں سے رہیے؟ شکر گزار بندوں میں۔ دیکھو اللہ رب العزت یہ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو لیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے رہے، ناشکری والی کیفیت پیدا نہ ہونے پاوے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اب وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ گویا کہ ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان تختیوں کے اندر بہت ساری نصیحت کی باتیں لکھی اور ہر چیز کی تفصیل لکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور اپنی قوم سے بھی کہنا کہ اس کی حفاظت کرے، توریت کی حفاظت کرے، سأریکم دار الفاسقین، ورنہ نافرمانوں کا ٹھکانہ تم کو بتایا جائے گا۔ بہرحال یہ مستقل ایک لمبا قصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جس زمانے میں وہاں پر تھے، اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے کیا برا عمل کیا، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے سونے اور چاندی کے جو زیورات ہوتے ہیں، وہ جو دھاتو ہوتا ہے، وہ دھات سے ایک بچھڑا بنایا، اس بچھڑے کی ایک آواز تھی اور اس کی وہ عبادت کرنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا جادوگر تھا جس کا نام سامری تھا، تو وہ سامری کے پاس کچھ ایسی مٹی تھی، جادوگر تھا، تو جادو تو اس کو ہی کہتے ہیں نا، ظاہر میں دیکھتا کچھ اور دکھتا کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔
تو وہ جسے اپنی قوم کو اس نے کہا جو زیورات جمع کیے گئے، بہت سارے زیورات تھے، تو ان زیورات کو پگھلا کر کے نا اس کا ہے نا سونے اور چاندی کا بچھڑا بنایا گیا، گائے کا بچھڑا بنایا گیا، اور وہ بچھڑے کے منہ میں اس نے جادو والی جو مٹی تھی اس کے پاس، وہ اس نے ان کے بچھڑے کے منہ میں رکھ دی، تو اس کی وجہ سے ظاہر میں ایک آواز اندر سے نکلنے لگی، تو وہ لوگوں کو کہنے لگا کہ دیکھو یہ معبود ہے، اصل میں یہ نظر آتا ہے۔ بولے موسیٰ جس معبود کی طرف بلاتا ہے وہ تو نظر بھی نہیں آتا، اور موسیٰ تو گئے ہیں، تو وہ کب سے گئے ابھی تک آئے نہیں ہے۔ پتہ چلا وہ اب سامری کیا کرنے لگا، سب کو بہکانے لگا، سب کو غلط راستے پر لانے لگا۔ تو وہی ان کی قوم نے وہ سامی کے بہکاوے میں آ کر کے کس کی عبادت شروع کر دی؟ بچھڑے کی عبادت۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، عجل عربی زبان کے اندر بچھڑے کو کہتے ہیں، جسدن ایک مجسمہ تیار کیا، لہو خوار، کہ ایک بچھڑے کی، چھوٹے سے بچھڑے کی جیسی آواز ہوتی ہے نا، کہ اس کی ایک آواز تھی، تو وہ آواز سے لوگ متاثر ہو گئے، امپریس ہو گئے اور اس کو معبود مان لیا۔ بتاؤ لوگ کیسی کیسی چیزوں سے امپریس ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، شان صورت کا نظام چلایا ہے، اگر آدمی اس میں غور و فکر کرے تو پتہ چل جاوے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی عبادت کے لائق۔ لیکن کہتے ہیں نا جب شیطان بہلانے اور پھسلانے پر آتا ہے اور جب اسباب جب اس کے حق میں ہوتے ہیں تو پھر اچھے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ دعا مانگتے رہنی چاہیے، ربنا، کون سی دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے نا جنہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے پروردگار کی جانب سے کتاب لے کر آئیے، ہم اس کو فالو کریں گے۔ مطالبہ کرنے والے وہی تھے جو ماننے والے تھے، لیکن جب سامری نے بھٹکا دیا تو وہ بھٹک بھی گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو کیا کر دیا؟ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے دعا مانگتے رہنی چاہیے، پتہ نہیں اللہ رب العزت کی جانب سے کیا فیصلہ ہو، لہذا دعا مانگتے رہنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ یہ بچھڑے کی عبادت میں تو مشغول ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا وقت پورا کر کے لوٹے، ولما رجع موسیٰ الی قومہ، اب وہ قوم کو توحید کی حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، اتنی محنت ہوئی تھی، اتنی محنت اور جد و جہد کے بعد ایک توحید کا ماحول پیدا ہوا تھا، اب آ کر دیکھا کہ قوم شرک کے اندر مبتلا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا جب آدمی محنت کرتا ہے اور اس کی محنت ضائع ہونے لگتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، اس کو اندر سے ایک فیل محسوس ہوتا ہے کہ یار اتنی ساری محنت کی تھی، اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور یہ دیکھا کہ قوم تو جو ہے وہ بے زبان بچھڑے کی عبادت میں مشغول ہے، غضبان اسفا، کہ بہت غصے بھی ہوئے اور بہت غم زدہ بھی ہوئے، بہت افسوس بھی کرنے لگے، یار یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کتاب کا، میں کتاب لینے کے لیے گیا اور آ کر دیکھ رہا ہوں تو یہ کیا ہے کہ ایک بے زبان جانور کی عبادت میں مشغول ہے۔ قال بئس ما خلفتمونی، حضرت موسیٰ نے فرمایا بئس ما خلفتمونی، تم نے بہت برا کام کیا، میری غیر موجودگی کے اندر تم نے بہت برا عمل کیا۔ من بعدی، میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو اس بے زبان جانور کی عبادت کا حکم دیا ہے؟ اعجلتم امر ربکم وَأَلْقَى، اب اللہ رب غصہ تو تھا ہی، افسوس بھی تھا۔ جب آدمی کو اپنی محنت رائگاں ہوتی نظر آتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے گا، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر غصہ اور کس قدر ناراضگی طاری ہوئی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں القل الوا، اللہ کی جانب سے جو تختیاں ان کو دی گئی تھی نا احکامات کی شکل میں، القل الوا، انہوں نے وہ تختیاں وہیں چھوڑی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي، ذمہ دار کس کو بنا کر گئے تھے؟ حضرت ہارون کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے نا، اور ان کی ذمہ داری تھی، تو سب سے پہلے ان کو پکڑا، یجرہ الیہ، ان کو اپنی طرف کھینچا۔ کیا کیا آپ نے کیا کیا؟ اگر سامری وہ اپنے طرف سے لوگوں کو بھٹکا رہا تھا، آپ نے ان کے سمجھانے کی کیا فکر کی؟ قال ابن ام ان القوم استضعفونی، حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ ابن ام، دیکھو وہی کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی دونوں ماں شریک بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون، تو کہنے لگے میری والدہ کے بیٹے یعنی میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، قوم نے میری بات بالکل بھی نہیں مانی اور وہ میرے کو بہت زیادہ کمزور کر دیا ان لوگوں نے۔ وَقَعْدُوا يَقْتُلُونَنِي، میں نے تو ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اگر میں زیادہ ان کے پیچھے پڑتا تو قَعْدُوا يَقْتُلُونَنِي، ایسا لگتا تھا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دیتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ بھائی آپ جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہو تو آپ جو ہے دشمنوں کو بولنے کا موقع مت دو، اور آپ ظلم کرنے والوں سے میں نہ ہو جاؤ کہیں آپ، کہ میں نے تو اپنا فریضہ ادا کیا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا، رب اغفر لی، فوراً اللہ پاک سے معافی مانگی اور فرمایا، دعا مانگی، رب اغفر لی، اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما، ولی اخی، میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما، وادخلنا فی رحمتک، اور اپنی خاص رحمت میں ہم دونوں کو داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کے اندر حصہ لیا تھا، ان قریب اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوگا اور دنیاوی زندگی کے اندر ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور ایسے لوگوں کا یہی بدلہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سب اللہ رب العزت نے مستقل ایک واقعہ بیان فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے ان کو سمجھایا، تو ان کو احساس ہوا کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی۔ پھر واپس یہ اللہ رب العزت کی طرف توبہ کر کے متوجہ ہوئے، تو اللہ نے مطالبہ کیا کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی ان کو ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ 70 لوگوں کا ایک وفد اللہ رب العزت کی جانب، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، 70 لوگوں کو منتخب کیا، لِمِيقَاتِنَا، اپنے پروردگار کے پاس ملاقات کے لیے، یعنی کوہ طور پر۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، لیکن ان کا عمل بہت بڑا تھا، بہت برا عمل تھا، تو اللہ رب العزت کا عذاب ان کی طرف متوجہ ہوا کہ تم ہی لوگ تھے جو بچھڑے کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے فرمایا، أَتُهْلِكُنَا لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، رب ذوالجلال آپ میری قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہو، اس سے پہلے آپ مجھے ہلاک کر دو۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ، بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے آپ ہلاک کرنا چاہتے ہو، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ انت ولیجنا، آپ ہمارے پروردگار ہے، فاغفر لنا، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ورحمنا، آپ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے، انت خیر الغافرین، آپ بہترین معاف کرنے والے۔ کتنے بہترین الفاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ معافی کا معاملہ فرمایا۔ پھر ساتھ میں ایک مطالبہ کیا کہ جس بچھڑے کی تم عبادت میں مشغول ہوئے تھے، اسی طرح کے ایک جانور کو کیا کرو، تم ذبح کرو، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا۔ تو بہرحال یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، بڑا تفصیل طلب واقعہ ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی مجلس میں اس کا مذاکرہ ہوگا۔ اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس عمل کی وجہ سے گمراہ ہوئی تھی، اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اس شرک والے عمل سے محفوظ فرماوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ کریم آقا رحمہ کا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، پوری دنیا کے اعتبار سے جہاں کہیں مسلمان پریشان آلے سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے شہداء کرام کی اللہ رب العزت تو ان کی آبروؤں کو، ان کی عزتوں کو بڑھا دے، ان کی شہادت کو تو قبول فرما لے، ان کی موت کو ضائع نہ جانے دے۔ اے رب ذوالجلال، چھوٹے چھوٹے بچے بل بلا رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے اسباب نہیں ہے، ظالموں نے خورد و نوش کے سامان پر بھی روک لگا دی ہے۔ اے رب ذوالجلال، جو مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اے رب ذوالجلال، اسباب پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تجھ پہ کون پابندی لگا سکتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما دے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بل بلا رہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، اے رب ذوالجلال کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے۔ اے رب ذوالجلال، کیسے کیسے منظر نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہو پاتا، ہم تو آرام سے سحری کرتے ہیں، آرام سے افطاری کرتے ہیں، آرام سے بڑے بڑے مزے سے کھانے کھا لیتے ہیں، لیکن میرے مولا فلسطین کے مسلمان ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیری سرزمین پر ہے نا، انبیاء کی سرزمین پر ہے، مسجد اقصیٰ کے قریب ہے، قبلہ اول کے قریب ہے، اے رب ذوالجلال القدس میں ہے۔ اے رب ذوالجلال، جن ظالموں کو تو نے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، اے رب ذوالجلال تو ان کی ظلم کی رسی کو کاٹ دے، اے رب ذوالجلال تو ان کی جڑوں کو اکھاڑ دے، اے رب ذوالجلال تو ان کی جڑوں کو کاٹ دے، اے رب ذوالجلال ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں، ان کی عزتیں، ان کی ناموسیں اے رب ذوالجلال نیلام کی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ جن کی زبان سے ابھی اماں ابا کا لفظ نہیں نکلا، اے رب ذوالجلال ایسے بچے بھوک سے بل بلا کر رو رو کر تڑپ
تڑپ تڑپ کر مر رہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے رب ذوالجلال یہ کون ہے؟ یہ بھی تو تیرے بندے ہیں، ان کو بھی تو نے پیدا کیا، یہ ان کا قصور کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال تو ان کے حال پہ رحم فرما دے، غازہ کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے، ان کی خاص نصرت فرما دے، جس طرح تو نے بدر میں فرشتوں کو نازل کیا تھا نا، اے رب ذوالجلال تو غازہ میں بھی فرشتوں کو نازل کر دے۔ اے رب ذوالجلال دشمنوں نے جسمانی غذا سے محروم کر دیا، تو روحانی غذا عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال دشمنوں نے پانی اور روٹی سے محروم کرنا چاہا، اے رب ذوالجلال تو اپنی نورانی خوراک عطا فرما دے، تو اپنی نورانی خوراک عطا فرما دے۔ اے رب تیرے نبی کی امت پیاسی ہے، پانی پلا دے۔ اے رب تیری نبی کی امت بھوکی ہے، کھانا کھلا دے۔ اے رب تیرے نبی کی امت بل بلا رہی ہے، ان کی مدد فرما دے۔ اے رب ذوالجلال ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تجھ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، ہم تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ رمضان کی مقدس راتیں چل رہی ہے، مقدس گھڑیاں چل رہی ہے۔ اے رب ذوالجلال آج کی تراویح کے اندر ہم نے جو بھی پڑھا، جو بھی سنا، اے رب ذوالجلال تفسیر میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس کا جتنا بھی ثواب ملا اس کا ثواب سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو، تمام آل اولاد کو، تمام انبیاء علیہم السلام کو، غرض پوری امت مسلمہ کو، خاص طور پر غازہ اور فلسطین کے شہداء کرام کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رضی اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔